السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ ہمارے عادت و اطوار، ہمارے اخلاق لوگوں کے سامنے جو ہمارا رویہ ہوتا ہے یہ ہماری نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، اور اس کی وضاحت میں ایک واقعے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ واقعہ پورا سنیں، بہت ہی لطف اندوز ہوں گے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے قابلیت پوچھی کہ تمہارے اندر کیا اوصاف ہیں، کیا خوبیاں ہیں، تم نوکری چاہتے ہو، کیا کام جانتے ہو، کیا خوبی تمہارے اندر ہے، کیا کام کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، میں سیاسی ہوں، لوگوں کے معاملات سمجھ کر اور عقل مندی سے ان کے معاملات کو حل کر سکتا ہوں۔ چونکہ بادشاہ کے پاس عقل مندوں کی، سیاستدانوں کی بھرمار تھی، کمی نہیں تھی، تو بادشاہ نے اسے اپنے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا۔ حال ہی میں بادشاہ کا گھوڑا مر چکا تھا اور بادشاہ نے ایک بہت ہی مہنگا اور خوبصورت گھوڑا خریدا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے جب اس انسان کو، استبل کے انچارج کو، گھوڑے کے بارے میں ساری معلومات ہو چکی، تو بادشاہ نے اپنے عزیز گھوڑے کے بارے میں پوچھا کہ جو میرا مہنگا گھوڑا ہے، جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، کیا اس کے بارے میں تم کچھ کہو گے کہ یہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا تو ہے لیکن نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہو اس کے جواب سے۔ اس نے جنگل سے اس شخص کو بلایا جس سے خریدا تھا، بڑے مہنگے داموں پر، بڑا خوبصورت، بڑا عزیز تھا۔ اس نے بتایا، یعنی جس سے گھوڑا خریدا تھا، کہ بادشاہ سلامت، نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی، یہ ایک گائے کا دودھ پی کر پلا بڑھا ہے اور گائے کے ساتھ پلا ہے۔ اب بادشاہ نے مصاحب کو بلایا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا اصلی نہیں؟ اس نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا تھا، گایوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا تھا، تو میں نے جان لیا کہ جب کہ گھوڑا جو نسلی ہوتا ہے گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے پھر کھاتا ہے، اور تو میں نے جان لیا گھوڑا اصلی نہیں ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے، اس کی سمجھ سے، اس کی عقل مندی سے، اس کی معاملہ فہمی سے بہت متاثر ہوا۔ مصاحب کے گھر اناج، گھی، بھنے چنے اور پرندوں کا اعلیٰ قسم کا گوشت بطور انعام بھجوا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے اس کی پوسٹ کو اور اونچا کر دیا، رانی کے محل میں تعینات کر دیا، وہاں ڈیوٹی لگا دی۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی کہ بیگم کے رانی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو اس نے کہا، طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے، یہ بادشاہ کی بیٹی نہیں لگتی۔ طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تو شہزادی سے شادی کی ہے، میں نے تو بادشاہ کی بیٹی سے، راجکماری سے شادی کی ہے، یہ کہہ رہا طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن راجکماری نہیں، شہزادی نہیں، معاملہ کیا ہے؟ اب اس نے ساس کو بلایا، ساس سے پوچھا کہ کیا یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ کیا یہ بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، حقیقت یہ ہے۔ اس ساس نے داماد سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میری خاوند سے، میرے شوہر سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی انتقال کر گئی تھی، چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے ایک انسان کی بچی کو لیا، اسے اپنی بیٹی بنا لیا، بیٹی کی طرح پالا پوسا، اور جب بڑی ہو گئی تو تمہارے رشتے ازدواج میں داخل کر دیا، تمہارے ساتھ اس کی شادی کرا دی۔ بادشاہ نے مصاحب سے پوچھا کہ تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی سمجھ بوجھ سے، اس کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا اور بہت سا اناج، بکریاں، بھیڑ بطور انعام دی، ساتھ ہی ساتھ اپنے دربار میں ایک اونچا پوسٹ دے دیا، اپنے پاس رکھ لیا، اور کچھ وقت گزرا۔
جب وہ کچھ وقت گزرا بادشاہ کے ساتھ رہا، بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور کہا تم نے گھوڑے کے بارے میں بتایا، تم نے رانی کے بارے میں بتایا، اب میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں، بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان، اگر میں نے سچ بتا دیا تو آپ میری گردن اڑا دیں گے، میری جان لے لیں گے۔ اس نے کہا کہ چلو تم کو میں نے امان دیا۔ جب بادشاہ سے اس نے اپنی جان کی امان کا وعدہ لے لیا تو اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ کے بیٹے ہو اور نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، مگر اس نے جان کی امان دے دی تھی، جان کا امان وہ دے چکا تھا کہ میں تمہاری گردن نہیں مانوں گا۔ بہرحال اس کی عقل مندی سے، اس کی سیاست سے، اس کی معاملہ فہمی سے واقف تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا، والدہ سے پوچھا کیا میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کی بیٹی ہو، ہماری اولاد نہیں تھی، بہت دنوں تک اولاد نہیں ہوئی تو ہم نے چرواہے سے اس کا بیٹا لیا، تمہیں اپنے بیٹی کی طرح پالا پوسا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا، بادشاہ نے مصاحب سے پوچھا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے جواہرات موتی کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں، یہ وہ سلوک بادشاہ زادے کا نہیں ہو سکتا، کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اسلوب، یہ طریقہ، یہ رویہ، یہ اطوار، یہ طریقہ یہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے میں پتہ چلا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جب بظاہر لک، شوز، عہدے اور سوشل میڈیا کی چمک دمک انسان کی پہچان بن چکی ہے، ایسے میں اصل شخصیت کو پرکھنے کا معیار پھر بھی وہی پرانا ہے، عادات اور اخلاق۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ چاہے کوئی بزنس مین ہو، سیاست دان ہو یا عام انسان، اگر اس کے اندر عاجزی، شفقت، سچائی، انصاف جیسی صفات خوبیاں موجود نہیں تو بڑے سے بڑا عہدہ بھی اس کی شخصیت کو معتبر نہیں بنا سکتا۔ اس کہانی میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ کے مختلف کرداروں سے یہی سبق ملتا ہے کہ تربیت اور اصل مزاج وقت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ تربیت اور اصل مزاج وقت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے، چاہے کتنا ہی چھپایا جائے، چاہے کتنا ہی دبایا جائے، سچائی دب نہیں سکتی۔ تعلیم اور تربیت کے میدان میں بھی یہی وصول ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کی، ایک اسٹوڈنٹ کی اصل عقل مندی اور سیکھنے کی صلاحیت اس کے نمبر یا گریڈ سے زیادہ اس کی سوچ رویے سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی سوچ اور رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ استاد چاہے جتنا علم دے دے، استاد چاہے جتنا علم دے دے، اگر شاگرد کا ذہن اور عادات سیکھنے کی نہ ہو تو علم کبھی اس کے وجود میں رچ بس نہیں سکتا۔ جیسے وہ غیر نسلی گھوڑا گائے کی عادتوں کے ساتھ پلا، ویسے ہی آج کا طالب علم اگر صرف رٹے پر انحصار کرے اور تجسس نہ پیدا ہو، اصل معاملے کی تہ میں گہرائی میں اترنے کا جذبہ نہ ہو، معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت نہ پیدا کرے اپنے اندر، تو کبھی بھی اصل فہم تک نہیں بھاگا، تو کبھی بھی وہ اصل فہم حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قیادت کے شعبے میں بھی، سیادت کے شعبے میں بھی، سرداری کے شعبے میں بھی اصل لیڈر، اصل قائد، اصل سردار وہی ہوتا ہے جس کی عادات میں لوگوں کی بھلائی، نرم دلی، فیاضی ہو۔ وہ لیڈر جو صرف اقتدار کے زور پر حکمرانی کرے، وہ لیڈر جو طاقت کے زور پر حکومت چلائے، آخرکار اس کی شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور عوام جان جاتی ہے کہ
کہ آیا یہ کوئی خدمت گزار ہے یا اقتدار کا پیاسا، کیونکہ انسان جتنا بھی بناؤ سنگار کر لے، اس کی عادتیں، اس کی نسل، تربیت اور اصل مزاج کو چھپا نہیں سکتی۔ یہی سچائی ہے جو ہر زمانے میں قائم رہی، اور یہی سچائی ہے جو ہر زمانے میں قائم رہی۔